السلام علیکم۔ جی ڈی آفیشیل کے ساتھ جنید احمد ماہرہ ذوالفقار قتل کیس کے اندر ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے اندر ظاہر جدون نے اپنا اعتراف جرم کر لیا ہے۔ سی آئی اے پولیس کی حراست کے اندر ظاہر جدون نے اپنا اعتراف جرم کیا اور اس نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ قتل کی رات 3 مئی کی رات کو جو ہے وہ ماہرہ کے ساتھ ہی موجود تھا، اور ماہرہ ذوالفقار اس وقت جو ہے وہ نشے کی حالت کے اندر تھی۔ نشے کی حالت کے اندر ماہرہ ذوالفقار کا ظاہر جدون جو کہ اس وقت اسے گھر پہ موجود تھا، اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا، اور جھگڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر جدون کا کہنا ہے کہ وہ غصے میں آیا، جس کی وجہ سے غصے میں آنے کی وجہ سے اس نے ماہرہ ذوالفقار کا قتل کر دیا۔ ایک اور اہم چیز جو ہے وہ اس مقدمے کی اس اب تفتیش کے اندر بالکل سامنے آئی ہے، اور یہ مقدمہ بالکل کھل گیا ہے۔ ایک جو اہم چیز اس سارے واقعے کے اندر سامنے آئی ہے ظاہر جدون کے اقبال جرم کے بعد، کہ ظاہر جدون کا کہنا ہے، اس نے سی آئی اے پولیس کو یہ بھی بتایا ہے کہ ماہرہ ذوالفقار کی دوست اقرا جو کہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے نہ تو گولی کی آواز سنی، نہ ہی اسے پتہ چلا کہ ماہرہ ذوالفقار کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ظاہر جدون نے سی آئی اے پولیس کو یہ بیان دیا ہے کہ اقرا کو بھی سارے واقعے کا علم تھا، اقرا کو پتہ تھا کہ ظاہر جدون نے جو ہے وہ اس رات ماہرہ ذوالفقار کا قتل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ تفتیش اب جو ہے وہ کی گئی ہے، اور مزید جو فورنزک شواہد ہیں ان کی روشنی کے اندر جو ہے وہ گزشتہ روز جب ظاہر جدون اپنے جو ہے وہ شامل تفتیش ہوا اور پولیس اسٹیشن آیا، تو اس وقت پولیس نے اس کو حراست کے اندر لیا تھا، اور حراست میں لینے کے بعد اسے تفتیش شروع کی تھی، جس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہ جو اب ظاہر جدون کا اقبال جرم سامنے آ چکا ہے۔ اور اس کے اندر اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ظاہر جدون نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ قتل کرنے کے بعد ماہرہ ذوالفقار کا قتل کرنے کے بعد جو ہے اسلام آباد فرار ہو گیا تھا۔ مزید تفتیش کے اندر کچھ اہم پہلو سامنے آئے ہیں، اور اس تفتیش کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ماہرہ ذوالفقار اور ظاہر جدون کی بہت عرصہ دراز سے دوستی تھی، تاہم کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک لڑائی بھی ہوئی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ ماہرہ ذوالفقار نے اس کو ایک جگہ پر ظاہر جدون کو ایک جگہ پر بلایا تھا، اور اس کو کچھ لوگوں کی مدد سے جو ہے وہاں پر برہنہ کر لیا تھا، اور اس حالت کے اندر کچھ تصاویریں اور کچھ ویڈیوز بھی بنائی تھی، اور ماہرہ ذوالفقار جو ہے وہ اس کو اب اس ویڈیوز کی وجہ سے بلیک میل بھی کرنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر جدون کا کہنا ہے کہ اس دن وہ ماہرہ ذوالفقار نشے میں تھی، اور اس کے اسی وجہ سے لڑائی بھی ہوئی۔ جب لڑائی ہوئی تو اس کا کہنا ہے کہ ظاہر جدون کا کہنا ہے کہ وہ طیش میں آ گیا، اور اس نے غصے میں آ کر ماہرہ ذوالفقار کا قتل کر دیا۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑا جو ہے وہ اب کیس تھا، اور اس کیس نے جو ہے وہ جہاں یہ میڈیا کی زینت بنا رہا، وہیں جو پولیس کی کارکردگی کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان بنا رہا، کہ ایک خاتون جو کہ آ کر اس نے پولیس تھانے ڈیفینس کے اندر ایک درخواست جمع کروائی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، تاہم پولیس اہلکاروں نے، پولیس کے ادارے نے، تھانہ ڈیفینس نے اس کو تحفظ فراہم نہیں کیا، جس کے بعد 27 اپریل کو جو ہے وہ ماہرہ نے اپنے اوپر اپنی جان و خطرے کے حوالے سے جو ہے وہ پولیس کو آگاہ کیا تھا، جس کے بعد 3 مئی کو یہ واردات پیش آئی۔ ماہرہ 3 مئی کی رات کو جو ہے وہ پہلے سجل کے ساتھ ایک پارٹی میں گئی تھی، وہاں سے 4 بجے کے قریب جو ہے واپس آئی، اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھی، ڈرنک تھی، اور وہاں پر وہ ظاہر جدون اس کے پاس آیا، وہاں پر ان کی آپس میں اس حوالے سے بحث ہوئی، جھگڑا ہوا، جس کے بعد ظاہر جدون نے ماہرہ ذوالفقار کو قتل کر دیا۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس حوالے سے اب پولیس کا کہنا ہے کہ مزید جو فورنزک شواہد ہم نے بھیجے ہیں، پولیس کو جائے وقوع سے بھی کچھ شواہد ملے تھے، اور اب ظاہر جدون کے بیان کے بعد مزید جو چیزیں ہیں، پولیس کا کہنا ہے کہ سارے شواہدوں کی رپورٹ آنے کے بعد جو ہے وہ چالان اب پیش کریں گے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی اس تفتیش کو جو ہے وہ چینج کیا گیا تھا، چینج کر جو ہے وہ سی آئی اے ماڈل ٹاؤن کو یہ تفتیش جو ہے وہ دے دی گئی تھی، اور سی آئی اے ماڈل ٹاؤن وہی جو ہے وہ سی آئی اے ماڈل ٹاؤن وہ ہے جس نے موٹر وے کے کیس کے اندر جو مرکزی ملزمان تھے ان کو گرفتار کروایا تھا، تو بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی سی آئی اے ماڈل ٹاؤن کی۔ اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے سی آئی اے ماڈل ٹاؤن کی جانب سے کہ ظاہر جدون نے اعتراف جرم کر لیا ہے، اور اس نے اس بات سے جو پردہ اٹھایا ہے کہ جو اقرا کہہ رہی تھی کہ جی میں سامنے والے کمرے میں سو رہی تھی اور مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، گولیاں بھی چل گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اقرا کو سارے واقعے کا علم تھا، اقرا کو ماہرہ ذوالفقار کے قتل کا علم تھا، جب ماہرہ ذوالفقار کو قتل کیا گیا تو اقرا وہاں پر موجود تھی۔ اس حوالے سے اب پولیس جو ہے وہ چالان پیش کرے گی اور ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا،
اور پولیس کا یہ کہنا ہے، سی آئی اے ماڈل ٹاؤن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ کوشش کی جائے کہ سخت سخت کارروائی کی جائے اور قانون کے اندر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت اس کی سزا دے۔ تاہم یہ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکر ہے۔ یہ کیس جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی اس زوال کی عکاسی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس زوال کی طرف ہمارے معاشرے کی ہماری نسل جو ہے، یہ نئی نسل جو جا رہی ہے۔ ماہرہ ذوالفقار کے حوالے سے ایک یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ ماہرہ ذوالفقار اپنے گھر والوں کو انٹرنشپ کا بول کر آئی تھی کہ وہ انٹرنشپ کے لیے دبئی جا رہی ہے، اور وہاں سے وہ پاکستان آ کر یہاں پر رہ رہی تھی۔ خدا را اپنے والدین کو اپنے فیصلوں کے اندر بھروسہ رکھیں، ان کو بھروسے میں لائیں اور ان کی ایسی کوئی بات نہ کریں، ایسی کوئی حرکت نہ کریں اور ایسی دوستیاں نہ بنائیں جو کہ بعد میں دشمنیاں بنے، اور پھر دشمنیاں بنتے بنتے یہاں تک پہنچ جائے کہ اتنا برے طریقے سے قتل کیا گیا کہ ماہرہ کے پورے جسم کے اندر جو ہے وہ زخموں کے نشانات تھے، گلے میں پھندے کے نشانات تھے، اور 2 گولیاں ماری گئیں، ایک گردن میں ماری گئی، ایک ناک پہ ادھر گولی ماری گئی، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہاں تک آیا کہ اتنا بروٹل، اتنا جو ہے وہ اس کو تحش تھی، اتنا غصے میں وہ قتل کیا گیا تھا کہ جو ماہرہ کے بالوں کو اتنی زور سے کھینچا گیا تھا۔ ماہرہ ذوالفقار کے جو بال تھے، جو سر تھا، وہ جب پوسٹ مارٹم کیا گیا اس وقت بھی اس کی سوزش برقرار تھی، اور اتنا بری طرح سے یہ ظاہر جدون نامی بندے نے، ظاہر جدون نے ماہرہ ذوالفقار کا قتل کیا، اور اس کا اعتراف جرم اس نے کر لیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔